الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 13واں درس آج شروع کر رہا ہوں۔ بڑے عرصے کے بعد شروع ہو رہا ہے اور تقریباً رمضان کا مہینہ اندر چلا گیا اور پھر رمضان کے بعد کچھ معاملات آ گئے جس کی وجہ سے سلسلہ چل نہیں سکا، تو آج بڑی کوششوں کے بعد یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ تو اب دعا کریں کہ یہ سلسلہ مکمل ہو، شاید اسی کی برکت سے جو مشکلات درمیان میں آئی تھی وہ رفع ہوئی ہیں، وہ ختم ہوئی، شاید اسی کی برکات ہیں، شاید کہ یقیناً اسی کی برکات ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اعمال وغیرہ تو کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے پریشانیاں برائیاں ٹلتی ہیں، تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 30-25 برس ہم لوگوں نے ذکر کر لیے تھے۔ 25 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ حضرت ام رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، یہ 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوران پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر دیگر ازواج سے اولاد ہوئی تھی، اس کا ذکر ہوگا۔ نبوت سے پہلے کے مراحل کا آج آخری درس ہوگا، کچھ نبوت کے ابتدائی مراحل کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد جو اصل سیرت کا درس ہے پھر شروع ہوگا۔ ابھی تک ہم نے صرف بنیادی چیزیں پڑھی ہیں، اصل ابھی تک ہمارا شروع نہیں ہوا۔ سیرت کی اصلیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40ویں برس سے ہو رہی ہے، تو آج ہم 35 برس سے لے کے 40ویں برس تک جائیں گے کہ اس دوران کیا کیا احوال ہوئے۔ ایک جو سب سے اہم مرحلہ تھا جو پیش آیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور کعبۃ اللہ کا ہر آدمی سے، ہر مسلمان کا ایک دلی تعلق ہے۔ تو اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں میں نے ابھی نوٹ کی آپ کے سامنے، جو میں نے تصویر بنائی ہوئی ہے، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، چونکہ ہر آدمی کے دل کا ایک تعلق کعبۃ اللہ سے ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، چاہے کتنا ہی نیکوکار کیوں نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ سے مستغنی نہیں ہے، چاہے اس کو مدینہ شریف سے زیادہ عقیدت و محبت ہے لیکن کعبۃ اللہ سے مستغنی نہیں ہے۔ تو اس کی کچھ بنیادی باتیں وہ بھی عرض کر دوں گا، اور اس کا سیرت سے تعلق ہے، اس وجہ سے بھی اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، اور اس واقعے میں کیا کچھ ہوا تھا اس کا ذکر بھی یہاں پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو کعبۃ اللہ کائنات کی تخلیق سے لے کے آج تک 12 مرتبہ تعمیر ہوا ہے، 12 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کروایا، پھر آدم علیہ السلام کو اتارا۔ ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام آئے تو کعبۃ اللہ کو ساتھ ہی اتارا، لیکن ایک روایت چونکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے پاس اتارا اور فرمایا کہ یہ ایک خیمے کی شکل کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے گرد چکر لگاؤ۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ کہ آدم علیہ السلام سری لنکا کے ایک علاقے میں اترے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت ابدال بنایا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایک قدم 45 میل کی مسافت پہ جا کے لگا کرتا تھا، اتنی تیزی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ کبھی سواری پر سوار ہوئے تھے، فرمایا کہ ان کو سواری پر سوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کا ایک قدم اٹھتا تھا تو 48 میل کا فاصلہ طے ہو جاتا تھا۔ 48 میل کا مطلب یہ ہے کہ 77.5 کلومیٹر۔ ایک قدم ایک لمحے میں رکھا جاتا ہے، ایک لمحہ 77 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے چلتے تھے، تو ان کو کوئی گاڑی سواری کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو آدم علیہ السلام سری لنکا کے علاقے میں اترے اور اللہ نے فرمایا کہ اس طرف چلو، وہاں پر ایک گھر ہے جو تمہارے لیے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر چلے،
وہاں سے چلتے چلتے آدم علیہ السلام حرم شریف کی جگہ پر پہنچے، پھر کعبۃ اللہ کو طواف کیا۔ فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا، معراج شریف کے اندر فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اے نبی آپ بتا دیجئے گا کہ تمہیں اللہ نے ایسی خصوصیت دی ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ میرے لیے یہ خصوصیت تھی کہ میری دعا صرف مکہ میں قبول ہوتی تھی، حرم میں قبول ہوا کرتی تھی، لیکن تمہاری دعا ہر جگہ پر قبول ہوگی۔ تو خیر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر چکے کم و بیش 1000 برس تھی یا 960 برس تھی، تو انہوں نے تعمیر کروایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ پھر طوفان نوح کے بعد وہ کعبۃ اللہ یا تو مسمار ہو گیا، یا اقوی اور قوی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھا لیا تھا۔ تو دونوں روایتوں میں جو بھی ہے تو کعبۃ اللہ اپنی جگہ پر اس کی بنیادیں اپنی جگہ پر رہیں، جو فرشتوں نے ڈالی تھیں، آدم علیہ السلام نے ڈالی تھیں۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی، تو کعبۃ اللہ کی جگہ پر آ کے حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر طواف کیا تھا، لیکن کعبۃ اللہ اس وقت منہدم تھا، موجود نہیں تھا، تو اس جگہ پر آ کے طواف کیا تھا، اس علاقے کا طواف کیا تھا۔ لیکن دوبارہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے فرمائی تھی، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی تھی، تو یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے نا، جو آج کل مروجہ تصویر ہے، میں نے وہی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تو جو مروجہ تصویر ہے اس کے اندر ایک حتیم کی جگہ ہے، یہ حتیم کی جگہ ہے، یہ حتیم کی جگہ ہے۔ تو یہ حتیم کی جو جگہ ہے یہ کعبۃ اللہ میں شامل تھی۔ نیچے یہ جو تھوڑی سی سلائیڈز بنی ہوئی ہیں کعبۃ اللہ سے، ان کو شاذوران کہتے ہیں۔ شاذوران اس کی وجوہات میں بتاؤں گا ابھی۔ اور یہ نہیں تھے، اور یہ جو دیواریں تھیں یہ صرف 4 میٹر اونچی تھیں، اور کعبۃ اللہ یہاں جیسے ہمارے ہاں مسجد کا محراب ہوتا ہے، ایسے حتیم میں گول دائرہ اس طریقے سے گول کر کے بنایا گیا تھا کعبۃ اللہ۔ اور یہ جو دروازہ تھا یہ نیچے تھا، بالکل نیچے لگا ہوا تھا۔ اس دروازے کے دوسری طرف بالکل سامنے ایک دوسرا دروازہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر اس دروازے سے آتے تھے اور اگلے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کے پردے اٹھتے ہیں تو اس دروازے کے بالکل ایگزیکٹ دوسری طرف جو دروازہ ہے اس دروازے سے باہر نکلا کرتے تھے۔ اس دروازے کا نشان آج بھی موجود ہے، اس دروازے کے نشان کو فل نہیں کیا گیا، وہ نشان بالکل آج بھی موجود ہے، اس کے اوپر کوئی پلستر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی گئی۔ تو وہ دروازہ جیسے یہ دروازہ ہے ایسے وہ دروازہ بھی موجود ہے، اور لیکن اس دروازے کا نشان موجود ہے، بند دروازہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ تو ایک یہ دیوار ہے جس میں کعبۃ اللہ کا دروازہ لگا ہے، اور ایک وہ والی دیوار ہے، تو آپ نے اس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو خیر یہ کعبۃ اللہ کا اس طرح ایریا تھا، اس طریقے سے ابراہیم نے بنائی تھی، چھت نہیں تھی کعبۃ اللہ کے اوپر۔ تو ایسے ہی تعمیر حضرت آدم کے زمانے میں تھی، ایسے ہی تعمیر فرشتوں کے زمانے میں تھی، اور ایسے ہی تعمیر کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور کی تھی۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے بنایا، اس کی کیا تاریخ ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے بنایا، اور اس کی بھی کیا تاریخ ہے کچھ معلوم نہیں۔ قصی بن کلاب نے بنایا، یہ 7ویں نمبر پر۔ پھر قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ آج چونکہ قریش مکہ کی تعمیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پھر حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی، اور یہ بڑی تفصیلات ہیں ان کے اندر، ابھی تو ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ اس تعمیر میں کر دیا تھا جو تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، میری امت کا ایک شخص
میری امت کا ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو بہت جلد کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرے گا، اس کی تعمیر بالکل حضرت ابراہیم کی تعمیر کی طرح کی ہوگی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا۔ پھر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر کے خلاف تھا تو حجاج بن یوسف نے اس کو اٹھا کے دوبارہ اسی تعمیر میں کر دیا۔ پھر اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں تو سلطان مراد ترکی کا ایک سلطان تھا، اس نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے جو مطاف ہے اس کے اندر سرخ رنگ کی محرابیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، یہ سلطان مراد ہی کی تعمیر ہے، یہ اس کی تعمیر کا حصہ ہے، اور اس کا معاہدہ تھا کہ ان محرابوں کو کبھی نہیں توڑا جائے گا، چنانچہ اس معاہدے کو برقرار رکھا ہے۔ سن 1040 ہجری میں یہ تعمیر کی تھی سلطان مراد نے۔ بہت نیک آدمی، بڑے عجیب واقعات ہیں سلطان مراد کا۔ پھر یہ آج سے تقریباً 19 برس پہلے شاہ فہد نے کعبۃ اللہ کی تعمیر و توسیع کی تھی۔ تو یہ تعمیر، یہ جو سلطان مراد کی تعمیر ہے، اس کے اوپر کوئی ترمیم نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ کی جو حرم ہے، مسجد حرم ہے، اس کی تعمیر کے اندر تبدیلی کی گئی تھی۔ اس کی تعمیر کے اندر آخری تبدیلی جو کی ہے وہ حجاج بن یوسف نے کی ہے۔ خیر، بہرحال یہ میں نے کچھ مختصر سی آپ کو بنیادی تاریخ بتائی ہے اس کعبۃ اللہ، اس علاقے کی۔ اس علاقے کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس علاقے کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس کی گرد یہ جو جس کے اوپر کالا غلاف پہنایا جاتا ہے، اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی مسجد کا ایریا ہے وہ مسجد حرم کہلاتا ہے، حرم نبوی کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جو بنیاد تھی اور کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے، اس عمارت کے اندر 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ ایک حرا کا جو پہاڑ ہے اس کا پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ ایک سبیر ایک پہاڑ ہے، حرا کے مینا کے سامنے ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا مینا تک جاتا ہے، یہ سبیر ایک پہاڑ ہے، یہ مینا سے آخر تک پھیلا ہوا ہے، اس کا پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ اور ایک لبنان میں ایک پہاڑ ہے، اس کا ایک پتھر جبل لبنان اس کو کہتے ہیں، اس کے پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ اور کوہ طور جو مصر میں ہے اس کا پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ اور جبل الخیر یہ بھی ایک مکہ کا پہاڑ ہے۔ تو مکہ کے 3 پہاڑ اور 2 باہر کے پہاڑ، کہاں سے پتھر آیا؟ محدثین نے مختلف توجیحات کی ہیں کہ اتنے مختلف پہاڑوں کے پتھر کہاں سے لائے۔ تو توجیہ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے طی الارض کر دیا تھا، ایسے حضرت جبریل کے سامنے بھی، حضرت ابراہیم کے سامنے بھی کیا ہوگا۔ اور وہاں پر ایک پتھر رکھا ہے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کو اڑا کے اوپر تک لے کے جاتا تھا، اڑا کے دائیں اڑا کے بائیں لے کے جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مقام ابراہیم کے پتھر کا ہو سکتا ہے یہ کرشمہ ہو، یہ کمال ہو، مجھے کہیں ملا نہیں ہے، لیکن بہرحال 5 پہاڑوں کے پتھر یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ قریش نے، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کے اندر تفصیلات ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ قریش کے زمانے میں جو ہوا، ایک بار کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف ڈالا جا چکا تھا۔ اس کی تاریخ ہے کہ ایک بادشاہ کعبۃ اللہ کو دیکھا تو اس کو دل میں ہیبت اور جو جوش آیا، تو کہنے لگے کہ ہمارے گھروں کی دیواروں کے اوپر چادریں اور پردے لگائے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے اوپر پردہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ چنانچہ اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ پھر یہ ایک اچھی روایت تھی تو لوگوں نے اس کو قبول کیا، تو آگے بھی کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف ڈالا جاتا تھا، پردہ ڈالا جاتا تھا۔ تو ابھی کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر کئی من سونا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے بالکل سادہ کپڑا ہوا کرتا تھا، تو ایک عورت کعبۃ اللہ کو دھونی دے رہی تھی خوشبو سے، تو دھونی سے کچھ چنگاریاں اڑی، چنگاریاں اڑ کے کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی، جس سے دیواریں کافی کمزور ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد دیواریں تو یہ کمزور ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد کعبۃ اللہ میں سیلاب آ گیا، تو سیلاب آنے کی وجہ سے دیواریں اور کمزور ہو گئیں، لیکن تعمیر نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، کچھ بنیادی چیزیں آپ کو بتاؤں۔ کعبۃ اللہ کے اندر ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اس کنویں کے اندر کعبۃ اللہ میں جو لوگ نذرانے دیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے نذرانے اس کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اور بظاہر ہمیں یہ بات عجیب سی لگے گی کہ بھی اس میں ڈالنے کی کیا لوجک ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ڈالے کرتے تھے؟ تو پہلے زمانے میں جو قربانی ہوا کرتی تھی، اس قربانی کو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جلا کے راکھ کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی، اس سے سمجھ میں آتا تھا قربانی آپ کی قبول ہو گئی ہے۔
تو ایسے ہی اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اس کنویں میں خزانے ڈالا کرتے تھے، تو بعض دفعہ چور بھی پڑ گئے اس خزانوں کے اوپر، اور 2 مرتبہ چور پڑا، لیکن دونوں مرتبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ پکڑا گیا اور ایک مرتبہ کنویں میں اوندے منہ گر گیا، اور اوندے منہ گرنے کی وجہ سے مر گیا، تو لوگوں نے پھر اس کو نکالا، وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تو جن لوگوں کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، پھر ان کے سامنے یہ چیز کچھ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا گھر ہے یہاں سے چوری کرنا، تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ پیدا کر دیا، وہ سانپ کعبۃ اللہ کے خزانے کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ چونکہ کعبۃ اللہ کے اوپر چھت نہیں تھا، تو دن کو نکل کر وہ دیوار پر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور اس کی پھنکار اتنی خطرناک تھی، اتنا خطرناک سانپ تھا کہ کوئی اس کو مار نہیں سکتا تھا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ سانپ ابھی بھی زندہ ہے، اور اس سانپ کی میں بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ سانپ کعبۃ اللہ کی دیوار پر بیٹھتا تھا، کسی کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، کہ کعبۃ اللہ کی ایک تو حفاظت کرتا تھا، اور ایک یہ اس نوعیت کی چیزیں تھیں۔ تو یہ سانپ وہاں پر موجود تھا، تو اس کی وجہ سے بھی قریش کو پریشانی ہوتی تھی کچھ، کہ یہ ہم اس کی تعمیر کریں تو کیسے کریں، اس سانپ کو مارنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کا حلیہ محدثین نے ذکر کیا تو بہت خطرناک قسم کا حلیہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے دابۃ الارض دکھائیے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ سانپ دابۃ الارض ہے۔ دابۃ الارض ایک جانور کا نام ہے کہ جو قیامت کے نزدیک زمین سے نمودار ہوگا، 3 مرتبہ نمودار ہوگا۔ پہلی مرتبہ نمودار اس وقت ہوگا جب حجاج منا کی طرف جا رہے ہوں گے، تو یہ اس وقت نمودار ہوگا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ جب تیسری مرتبہ نمودار ہوگا تو پھر یہ فساق کو زخمی کرے گا۔ ایسا جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، عجیب اس کی خلقت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ وہ جانور مجھے دکھائیے، تو اللہ نے دکھایا، تو فوراً دعا کیا، اللہ ردہ اللہ اس کو واپس کر دے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ کو ایسی دہشت ہو گئی تھی۔ تو بعض مفسرین نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ وہ سانپ جو تھا وہ دابۃ الارض والا سانپ تھا۔ تو اگر وہ واقعتاً ایسا ہی تھا تو وہ واقعتاً بہت ہی خطرناک قسم کا سانپ تھا، تو کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اللہ سے بہت دعا کی، اے اللہ اس سانپ کا کوئی کام کر دے۔ اصل بات تھوڑی سی بنیادی بات سمجھ لیں کہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ سب کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ سب کے رب ہیں تو اللہ تعالیٰ مصروف ہوتے ہیں، لہذا یہ جو نیچے جو ٹاؤٹ ہیں ان سے بھی مانگا کرو، یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ باوفا تھے، تو اس وجہ سے ان سے بھی مانگا کرو۔ تو کہنے لگے صرف ایک اللہ کا کام نہیں ساری دنیا چلانا، بلکہ یہ سارے بھی مل کے چلاتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ مل کے چلاتے ہیں۔ تو کفار کا یہ نظریہ تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ صرف اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تو سب کا الہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، یہ روزی کا انتظام کرتا ہے، یہ والا بت جو ہے ہمارے سفر میں فائدہ دیتا ہے، یہ والا بت ہماری بیماری میں فائدہ دیتا ہے، یہ والا بت بارش میں فائدہ دیتا ہے، یہ والا بت اس طرح کر کے 360 بت بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا الہ ہے۔ تو اللہ کو وہ سارے مانتے تھے کفار، جیسے آج کے کفار بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار صرف دہریوں نے کیا ہے، باقی کفار اللہ کو، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ویش اللہ کا نبی تھا، محمد کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ گرو اللہ کا نبی تھا، گرو نانک اللہ کا نبی تھا، یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کو سارے مانتے ہیں سوائے دہریوں کے۔ تو کفار بھی اللہ کو مانتے تھے، تو یہ کہتے تھے چونکہ اللہ کا گھر ہے لہذا اس کو تعمیر کرنے کے لیے اللہ اس سے مانگو۔ چنانچہ ایک دن دعا مانگ رہے تھے تو عقاب سے ایک بڑا پرندہ آیا، اور اس نے اس کو سانپ کو جھپٹا اور مقام جہون پہ جا کے چھوڑا۔ جیسے لوگوں نے دیکھا کہ یہ سانپ اب یہاں پر آ گیا، سارے جانتے تھے کعبۃ اللہ تو سارے جاتے تھے، تو مقام جہون پہ اس سانپ کو چھوڑا تو وہیں پر زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یہ سانپ وہیں مقام جہون سے دوبارہ نمودار ہوگا۔ بہرحال یہ بڑا طویل قصہ ہے سانپ کے حوالے سے۔ تو سانپ جب غائب ہوا تو لوگوں نے کہا ہاں اب کام بن گیا، اب انہوں نے
اب انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی ہمیں کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کرنی چاہیے، لیکن ڈر لگتا تھا کہ وہ ابرہہ کے ساتھ کیا ہوئی تھی، تو اب ڈر رہے ہیں سارے کہ اب کیا کریں، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو ایک ان کو یہ قاعدہ، یہ چیز مل گئی کہ یہ جانور جو ہے وہ غائب ہو گیا، تو اب بڑے پریشان ہوئے۔ تو ولید بن مغیرہ یہ خالد بن ولید تو ان کے والد تھے، خالد بن ولید۔ تو ولید بن مغیرہ اس وقت بہت بڑے سردار تھے، بڑے سالار تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم کعبۃ اللہ کو گرا کر فساد چاہتے ہو یا اصلاح چاہتے ہو؟ ہم لوگ تو ظاہر بات ہے اصلاح چاہتے ہیں، فساد تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اصلاح کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، تو لہذا ہمیں اس کا کام شروع کرنا چاہیے۔ تو سر نے کہا نہ بینا ہم نہیں کرتے، تو کرتا تو کر، کہ ٹھیک ہے۔ اس نے پھاوڑا لیا اور پھاوڑا لے کر رکن یمانی سے کھودنا شروع کیا۔ رکن یمانی سے کھودتے کھودتے حجر اسود تک آ گیا۔ ابتدائی کھدائی یعنی کہ انہدام کرنا شروع کیا۔ دیواریں چار میٹر اونچی دیواریں تھیں، وہ دیواریں منہدم کرنا شروع کی اور کھودنا شروع کیا۔ جب اتنا کھود لیا تو لوگوں نے کہا اب ولید بن مغیرہ کی خیر نہیں، اب دیکھتے ہیں رات کو کیا ہوتا ہے۔ جب صبح دیکھا ولید بن مغیرہ ہے، سیارہ ہوا، تو وہ لوگ بھی شروع ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایک اور مدد آئی کہ روم سے ایک جہاز حبشہ جا رہا تھا، اور اس جہاز کے اندر حبشہ میں ایک خانقاہ بنانے کا سامان تھا، اس میں سنگ مرمر، لوہا اور لکڑی تھی۔ تو یہ سنگ مرمر، لوہا اور لکڑی لے کر یہ جہاز جا رہا تھا، تو یہ جدہ کے ساحل پہ ٹکرا گیا۔ جدہ کے ساحل پر جب یہ جہاز ٹکرایا ہے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ جدہ کا ساحل بالکل قریب لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو جدہ کو اس وقت سہیلیہ کہتے تھے، سہیلیہ، بعد میں اس کا نام جدہ پڑ گیا۔ تو کچھ لوگ سہیلیہ کا ساحل کہتے ہیں، کچھ لوگ جدہ کا ساحل کہتے ہیں۔ جدہ اور سہیلیہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ وہاں تک پہنچے ولید بن مغیرہ اور یہ ابو امیہ بن مغیرہ، یہ لوگ پورا اجلاس لے کر وہاں پہنچے، اور وہ جس نے خانقاہ بنانی تھی اس کا نام تھا باقوم۔ با اور قوم جیسے لکھتے ہیں نا، تو باقوم اس کا نام تھا۔ یہ بہت بڑا معمار تھا روم کا۔ تو باقوم اس کے ساتھ ساتھ ان کو انہوں نے غرض بتائی کہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کعبۃ اللہ، سب کو پتہ ہے کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے۔ تو چنانچہ وہ باقوم کو بھی لے کر آئے اور لکڑی وہاں سے لی، اور یہ جو سنگ مرمر وہ لیا، اور جو دوسرا پتھر تھا وہ لیا، اور لوہا، وہ سب لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے آ گئے۔ اور باقوم کو بھی لیا۔ باقوم روم سے تعلق رکھتا تھا، اور روم میں وہ یمان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو باقوم نے یہ دیکھا اور پھر انہوں نے انہدام شروع کیا، یہ سامان لے کر یہاں پر پہنچے اور کعبۃ اللہ کو کی دیواریں گرانا شروع کی۔ جب دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کو کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا چلو اب تو ٹھیک ہے۔ تو یہ باقوم بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو ان کا جو وراثت کا سامان تھا، تو چونکہ اس کا باقوم کا کوئی آگے پیچھے تھا ہی نہیں، کوئی آگے پیچھے جاننے والا تعلق والا نہیں تھا، تو اور وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، تو وہیں پر رہ گیا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کا جو سامان تھا، ان کا جو سامان تھا، وہ سہیل بن عمر کو دے دیا تھا۔ تو یہ باقوم کے ساتھ مل کر انہوں نے انہدام شروع کیا۔ جب انہدام ہو گیا، ساری دیواریں گرا دی گئیں، تو وہ کھودنا، نیچے کی طرف کھدائی شروع کی۔ نیچے کی طرف کھدائی شروع کی تو جیسے ہمارے دانت ہوتے ہیں نا، دانت سارے دانت نہیں، جیسے یہ والے دانت ہیں، کوہان کی شکل کے جو دانت ہوتے ہیں، تو کوہان کی شکل کے پتھر نیچے سے نمودار ہوئے۔ یہ بنیاد ابراہیم کہہ لیں یا بنیاد ملائکہ کہتے ہیں، اور بنیاد ملائکہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا۔
پتھر کی شکل، پتھر آپس میں ایسے جڑے ہوئے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پتھروں کے درمیان ابھی تک مثالہ ایسے تھا جیسے یہ پتھر جیسے لوہے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پتھر کی بنیاد ایسے بنی ہوئی تھی جیسے کوہان آپس میں جڑی ہوتی ہے، کوہان آپس میں جڑی ہوتی ہے تو ایسے جیسے میں نے ہاتھوں کا یہ شیپ بنائی تو اس طریقے سے پتھر آپس میں جڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ تو، اور پتھر اتنے خستہ حال لگ رہے تھے جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، سبز رنگ کا پانی ہو جاتا ہے، تو سبز رنگ کا، تو پتھر ایسے آپس میں جڑے اور چپکے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا اس کی بنیاد کو نکال کے ہم نئی بنیاد ڈالتے ہیں. چنانچہ اس نے وہ چھینی جو ہوتی ہے لوہے کی وہ اس میں ڈالی اور اس کو یوں کھینچا تاکہ میں اس بنیاد کو ہلاؤں. جب اس نے بنیاد ہلائی تو جیسی ایک پتھر ہلا تو پتھر کے نیچے سے ایسی چنگاری نکلی کہ سب کی آنکھیں چندی آ گئی اور مکہ کے پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے. اور صاف لگ رہا تھا کہ اس جگہ سے ہلنا شروع ہو رہا ہے. جسے کرنٹ لگتا ہے نا کسی کو تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے کرنٹ لگ رہا ہے. تو ایسے صاف پتہ چل رہا تھا کہ مکہ یہاں سے ہلایا جا رہا ہے، اس جگہ سے مکہ کو ہلایا جا رہا ہے. مکہ کے پہاڑ اور پھر گرج چمک ہونا شروع ہو. اس نے چھوڑ دیا، کہاں بس یہی بنیاد ہے، اس سے آگے مزید کھودنا منع ہے. یہ سب کو یہاں پر آ کے سمجھ میں آ گیا. کعبۃ اللہ کی جو یہاں تک بنیادیں کھودی، مٹی ہٹائی، ان کو صاف کیا، تو مٹی ہٹا کے جب اس کو صاف کیا تو وہاں پر ایک تحریر ملی. کعبۃ اللہ کی بنیاد میں ایک تحریر، بعض روایتوں میں 3 تحریریں لکھی ہوئی ملی تھی. تینوں تحریریں الگ ہیں، تو 3 تحریریں تھیں، اور بعضوں میں ایک تحریر ہے، بعضوں میں یہ ہے کہ تحریر تو ہے لیکن پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر تھی. اور وہ تحریر تھی کہ ان اللہ ذو بکۃ خلقها یوم خلقت السماوات والارض صورت الشمس والقمر حفظتها بسبعة املاک حنفاء لا يزول اخباشها وهما ابو قبیس وهو جبل مشرف على الصفا وقیقعان وهو جبل مشرف على مکہ الى آخره. تھوڑا سا طویل سا خط ہے کہ میں اللہ ہوں جس نے مکہ کو بنایا، جو مکہ کا مالک ہے، جس نے مکہ کو اس وقت بنایا جب آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تھا، اور جب سورج اور چاند کو تخلیق کیا تھا. پھر میں نے مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے سے ڈھانپ دیا ہے. جب تک 2 پہاڑ مکہ میں قائم رہیں گے مکہ میں سلامتی رہے گی، کوئی فتنہ نہیں آ سکے گا. ایک پہاڑ جبل ابی قبیس. کوئی سوچ سکتا تھا جبل ابی قبیس جیسا پہاڑ ختم ہو جائے گا؟ جبل ابی قبیس ہے کہ ماموں؟ جبل ابی قبیس ختم ہو چکا ہے. باب السلام کے سامنے جبل ابی قبیس تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. جبل ابی قبیس اور دوسرا قیقعان، یہ دوسرا پہاڑ ہے، یہ بھی تک موجود ہے. تو جب تک یہ 2 پہاڑ مکہ میں رہیں گے اس وقت تک خیر رہے گی. آج سے خود سوچیں کہ 1500 برس پہلے پرچی مل رہی ہے تو اس کی حقانیت آج ہمارے سامنے، آج سے 6-7 سال پہلے جبل ابی قبیس کے ختم ہونے سے. اور جبل ابی قبیس کے اور بہت سے فضائل ہیں. بعض روایتوں میں سب سے افضل ترین پہاڑوں میں جبل ابی قبیس ہے، لیکن محدثین نے رد کیا کہ نہیں، افضل ترین پہاڑوں میں جبل احد ہے، اس کے بعد جبل ابی قبیس کا مسئلہ آتا ہے. تو بہرحال یہ تحریر ملی، اور 2-3 قسم کی تحریریں ملی کہ آپس میں صلہ رحمی کرو. جو صلہ رحمی کو قطع کرتا ہے تو میں اس سے تعلق قطع کر دیتا ہوں. میں رحمان ہوں، میں نے رحم سے اپنے نام کو مشتق کیا ہے. اس قسم کی کچھ تحریریں، 3 تحریروں کے بارے میں ذکر آتا ہے، اور جس کو چاہیے مجھ سے لے سکتا ہے. یہ تحریریں کچھ ملی کعبۃ اللہ کی دیوار سے، اور کچھ میں لکھا ہے کہ یہی عبارت جو میں نے آپ کو سنائی کہ ان اللہ ذو بکۃ خلقتها حین خلق السماوات والارض خلقتها حین خلق الشمس والقمر، یہ جو عبارت ہے یہ ایک پتھر پہ لکھی ہوئی ملی تھی، اور یہ سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اکثر انبیاء آئے تو ان میں کچھ عبرانی زبان کے تھے، کچھ سریانی زبان کے تھے، عربی زبان کے سارے نہیں تھے. جس نے ابراہیم، یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، یہ عرب کا لفظ نہیں ہے، عجم کا لفظ ہے. ایسے ہی آدم سے ہے. آدم کا مطلب گندم کا رنگ. تو آدم علیہ السلام بھی سری لنکا میں اترے تھے. سری لنکا عرب ہے عجم ہے؟
عجم ہے. تو ایسے ہی انبیاء جو ہے وہ عجمی زبانوں والے تھے. سریانی اور عبرانی زیادہ تر یہ زبانیں تھیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر پتھر پہ جو تحریر تھی وہ سریانی زبان میں لکھی تھی. تو ایک آدمی یہودی کو بلایا کہ یہ پڑھ کے سناؤ. کہ تم مجھے مار دو، میں یہ پڑھ کے نہیں سناؤں گا، کیونکہ میں نے اگر یہ پڑھ کے سنایا تو تم مجھے چھوڑو گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے میرے خاندان کو ختم کر دو گے، لہٰذا میں یہ تحریر نہیں سنوں گا. اور محدثین بتاتے ہیں کہ اس تحریر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی تھی، تو اس وجہ سے اس نے نہیں سنائی. بہرحال پھر کعبۃ اللہ کی بنیادیں جب یہاں سے نکل آئیں تو ان بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. تو قریش نے یہ بات طے کی کہ چونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کو حرام مال پسند نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر صرف حلال مال لگے گا. چنانچہ انہوں نے یہ حتیم کا یہ والا حصہ کعبۃ اللہ میں شامل نہیں کیا. جو حتیم ہے یہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں شامل نہیں کیا. یہ تقریباً 6 میٹر کی جگہ ہے، جو 3 میٹر کی جگہ انہوں نے چھوڑ دی تھی، پھر آگے یہ بڑھتے بڑھتے کچھ 6 میٹر ہو گئی. تو 3، 5، 4.5، 5 میٹر اتنی جگہ ہے. تو یہ حتیم کی جو جگہ ہے، حتیم کی جگہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں شامل نہیں کی. حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ جب کعبۃ اللہ آپ کے ہاتھ پہ فتح ہوگا تو میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں گی، تو میری خواہش ہے آپ پوری کیجئے، میری منت ہے آپ پوری کیجئے. آپ نے فرمایا حتیم میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ لے، یہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے ہی مترادف ہے. جس نے حتیم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی اس نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. یہ جو میزاب رحمت ہے اس کے نیچے حتیم میں کھڑے ہو کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. خیر بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، اس کی طرف ہم جاتے ہیں. تو کعبۃ اللہ میں جو تبدیلی آئی وہ یہ آئی. پہلی تبدیلی یہ کہ یہ جو حتیم ہے اس کو باہر کر دیا. کعبۃ اللہ کی دیواروں کو 4 میٹر سے 8 میٹر اوپر کر دیا. اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ کعبۃ اللہ کے اوپر لکڑی کا چھت ڈال دیا گیا. لکڑی کا چھت ڈال دیا. جو دروازہ نیچے تھا اس دروازے کو اوپر کر دیا، اور جو ادھر کا دروازہ تھا اس دروازے کو بند کر دیا. حجر اسود اپنی جگہ پر قائم رہا. تو یہ جو تبدیلی کی تھی یہ کفار مکہ نے کی تھی. دوبارہ سن لیں، حتیم کو باہر نکال دیا. اتنا حصہ وہ اس لیے نکالا کہ ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ وہ حتیم کو شامل، حلال پیسہ نہیں تھا، حرام پیسے انہوں نے شامل کرنے کو منع کر دیا تھا. اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو اونچا کر دیا، دیواروں کو اونچا کر دیا، اور اس کے اوپر چھت ڈال دیا. کعبۃ اللہ کے اوپر کنواں اپنی حالت میں رہا یا نہیں رہا اس کے بارے میں کچھ ذکر نہیں ہے. ہاں، کعبۃ اللہ کے اندر ایک سیڑھی لگائی، ایک گول سیڑھی لگائی. گول سیڑھی جیسے ہمارے ہاں، جیسے یہاں بھی لگی ہوئی ہے گول سیڑھی بنائی لکڑی کی، اور گول سیڑھی بنا کے اس کو چھت تک اس لکڑی کے ذریعے، اس سیڑھی کے ذریعے سے چھت تک آیا کرتے تھے. بعد میں تبدیلی ہوئی، میں اس تبدیلی کے بارے میں بھی ابھی بتاؤں گا. اب درس کے بالکل آخر میں یہ چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کے لیے، تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جب کعبۃ اللہ تعمیر شروع ہوئی تو یہ جو طرف ہے حتیم کی طرف ہے، یہ بنی عبد الدار نے لی، بنی اسد نے لی اور بنی عدی نے لی. ان تینوں قبیلوں نے مل کے اس حصے کو تعمیر کرنا شروع کیا. اور یہ جو یہ والا حصہ ہے کعبۃ اللہ کے دروازے کے اس طرف والا حصہ ہے، وہ بنی جمحو نے اور بنی سہم، ان 2 قبیلوں نے، یہ سب قریش کے قبیلے، تو ان سب نے اس میں حصہ لیا. اور یہ جو حصہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے، یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود والا کونا ہے. ان دونوں سروں کے درمیان کا جو علاقہ تھا یہ بنی مخزوم اور قریش کے دیگر قبائل نے لیا. اور مقام ابراہیم اور دروازے والا حصہ یہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ نے لیا. تو اس طریقے سے آپس میں تقسیم ہوئی تھی. رکن یمانی یہ چونکہ باقوم جو یمن سے آیا تھا اور یمان کا تھا، تو یہ اس کے نام سے رکن یمانی منسوب ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا رخ بھی یمن کی طرف ہے.
اور یہ رکن عراق کا ایک شخص تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام، چونکہ اس کا اس میں زیادہ حصہ تھا تو اس نے رکن عراقی کے نام سے مشہور ہو گیا اور رکن شامی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان سب کے کوئی باقاعدہ نام نہیں ہے، چونکہ اس وقت نام تھے، لیکن رکن یمانی چونکہ ہے ہی اسی طرف منسوب، یمن کی طرف بھی منسوب ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے بڑی محبت تھی اور یمن کی طرف منسوب ہے، اور چونکہ بنیاد یہاں سے رکھی گئی تھی کعبۃ اللہ کی، دوبارہ جو تعمیر کی گئی تو رکن یمانی سے بنیاد رکھی گئی تھی کسی اور طرف، تو چونکہ باقوم نے رکھی تھی تو اس کی وجہ سے اس کی خدمات تھیں تو اس کی وجہ سے اس کا نام اس کے اوپر پڑ گیا۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جب یہاں تک حصہ ہوا اور یہ جو تبدیلیاں انہوں نے کی یہ مکمل ہوئی تبدیلیوں کے بعد آخر میں حجر اسود نصب کرنے کا مسئلہ آیا۔ تو یہ جو سارا قصہ میں نے سنا ہے، یہ ساری باتیں بتائی ہیں، یہ حجر اسود کی وجہ سے بتائی ہیں۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا، 2 پتھر حضرت ابراہیم کے ساتھ بھیجے تھے، ان کو عربی میں رکن کہتے ہیں۔ 2 رکن اللہ نے آسمان سے حضرت آدم کے ساتھ نازل فرمائے تھے، اور یہ دونوں رکن اپنی یہ جنت کے اپنے بڑے جواہرات اور موتیوں میں سے تھے، تو اللہ نے ان کی چمک کو ختم کر دیا اور ان کو دنیا میں بھیجا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کے اٹھے تو دیکھا جنت کے 2 پتھر آئے ہوئے، تو ان کو اپنے سینے سے لگایا، تو سینے سے لگا کے ان کو بوسہ دیا کہ دیکھ کے جنت کی یاد آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ھذہ تشطب العبرات، یہ تو آنسو انڈیلنے کی جگہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود کا پتھر سفید تھا، حضرت اعظم علیہ السلام روئے تو آنسو میں اتنی رقت تھی کہ یہ پتھر جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ان آنسو کی وجہ سے۔ پر یہ الگ الگ روایت ہے، اور بھی بہت سی روایت ہے۔ تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا، تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا تو بنی عبدالدار، یہ بنی اسد، بنی عدی، انہوں نے کہا ہم نے نصب کرنا۔ یہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کہتے ہیں جی ساڑھے پاس یہ ہم نے نصب کرنا ہے۔ وہ قریش کے دیگر قبائل بنی مخزوم کہتے ہیں نہیں جی ہماری طرف ہے، ہم نے نصب کرنا ہے۔ تو بنی جمع اور بنی سلم کہنے لگے جی ہم نے کیا قصور کیا، ہم نے نصب کرنا ہے، تو ہم اتنے کعبۃ اللہ کے بالکل پیچھے رہے تو ہم نے نصب کرنا ہے اور آپ لوگ کیوں نصب کر رہے ہیں؟ تو سب کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اور پھر کیا کیا بنی عبدالدار اور بنی عدی نے کیا انہوں نے ایک پیالے میں خون بھر کے اس میں انگلیاں ڈبوئی، کہا یا تو ہم حجر اسود نصب کریں گے یا ہم قتال کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں نفحۃ الدم، یعنی کہ یہ وہ عہد ہے جب تک خون بہایا نہ جائے اس وقت تک پورا نہیں ہوگا، یعنی کہ اب اس کے اوپر جنگیں ہوں گی۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ تو عرب کے 3 لوگ بڑے مشہور تھے، ایک ابو امیہ بن مغیرہ، ایک ام سلمہ، ایک ابو امیہ بن مغیرہ، ایک مسافر بن ابو عمر بن امیہ، ایک ابو امیہ بن مغیرہ، ایک زمعہ بن اسود۔ تو زمعہ بن اسود اور مسافر بن ابو عمر ان دونوں کا معاملہ الگ تھا، یہ اس وقت تھے نہیں۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ یہ اس وقت سب سے زیادہ بزرگ ہستی تھی اور ان کے فیصلے لوگ مانا کرتے تھے۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، ہم سارے یہاں پر رکیں، سارے حرم میں رک جائیں۔ یہ جو میں نے جگہ بنائی ہے یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے الی المسعی، لکھا ہوتا ہے نا سعی کی طرف، صفا مروہ کی طرف جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اس راستے کی طرف جائیں، اس راستے کی طرف جانے سے باب السلام جس جگہ پر ہے، اس جگہ پر تھا باب عبد الشمس، اسی جگہ پر تھا باب، یعنی کہ اسی راستے میں تھا، یہ تو بہت آگے چلا گیا، پیچھے تھا، باب عبد الشمس تھا۔ یہ جیسے ہی مطاف میں ہم تو جب گئے تھے تو اس وقت وہ دوسرا بنا ہوا تھا تو مطاف واضح نہیں تھا، تو جو ابھی مطاف ہے اس مطاف میں جب سعی کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، سعی کے لیے ادھر صفا مروہ میں داخل ہوتے ہیں، جو وہ جو دروازہ ہے اس دروازے کو کہتے ہیں باب عبد الشمس، اور پھر اس کا نام تبدیل ہو گیا باب بنی شیبہ ہو گیا، اور ابھی اس کا نام باب السلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر باب السلام سے نکلتے ہی جو دروازہ ہے نا، دروازہ
ابھی اس کی پٹی بنی ہوئی ہے, اس کے سامنے ایک لائٹ لگی ہوئی ہے, اس لائٹ کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ وہاں پر رہا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا سارے یہاں بیٹھو, صبح صادق ہوتے ہی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ ہمارا حاکم ہوگا, وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کو مانیں گے. تو سارے وہاں پر کیموفلاج ہو گئے, سارے لوگ کہ اب تو یہ جا نہیں سکتے. وہ ہمارا کوئی ہوتا تو میں گھوم کے آ جاتا ہوں, چلو یار میں فیصلہ کروں گا. تو اس زمانے کے لوگ جو ہے ایماندار ہوا کرتے تھے, یعنی کہ صاف صاف گو ہوا کرتے تھے. ہماری طرح آدھا یہ آدھا وہ تو نہیں ہوتے تھے. تو وہ ہمارے حضرت قصہ سناتے ہیں نا, ایک صاحب رشوت کے پیسے لے کے جا رہے تھے, تو کوئی دوست آیا اور کہنے لگا اے بھائی پیچھے کھڑا, بائک اس سے رکوائی, کہا تو رشوت کے پیسے لے کے جا رہے, کہاں لے کے جا رہا ہوں, کہا پیچھے اینٹی کرپشن کی پولیس آ رہی ہے, اینٹی کرپشن والی پولیس آ رہی ہے اور اس کے سائن ہیں نوٹوں کے اوپر, وہ تیری تلاشی لے گی ابھی اور تجھے پھر جیل میں لے جائے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اس نے کہا اچھا. تو جلدی سے ان پیسوں کو دیکھا, آگے پیچھے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا, اس میں ڈال دیا اور پھر آگے خراما جانے لگا. تو ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت سے. ہمارے حضرت ہے, حضرت کے دوست ہیں انکل ٹینشن. تو انکل ٹینشن کہتے ہیں کتنا بیوقوف تھا, اسی دوست کو پکڑا دیتا, وہ چلا جاتا لے کر, خدا کتنا بیوقوف, اسی دوست کو پکڑا تو لے کے چلا جا, میں بعد میں تجھ سے لے لوں گا. تو یہ ایسے نہیں تھے وہ لوگ. وہاں پر رک گئے. جب صبح کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے. سفید رنگ کی چادر کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی اور آپ آہستہ آہستہ سر جھکائے ہوئے کہنے لگے جاء الامین, امین آ گیا. تو وہ آیا جس کے فیصلے ہم مانا کرتے تھے. تو اس راستے سے آپ تشریف لائے, اس راستے سے, یہ جو راستہ ہے اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہاں پر آئے تو جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی, یہ میں نے تصویر بنائی, چادر بچھائی اور بنی عدی بنی عبد الدار کے ایک بندے کو بلایا, عتبہ بن ربیعہ, اس کو بلایا. ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کی طرف سے قیس بن عدی کو بلایا. تیسرے قبیلے کے ابو حذیفہ بن مغیرہ کو بلایا. چوتھے قبیلے کے زمعہ کو بلایا. ان چاروں کو کہا کہ چادر کو اٹھاؤ. تو حجر اسود جہاں پر امانتاً رکھا ہوا تھا وہاں پر چادر بچھائی. سفید رنگ کی چادر تھی. بعضوں نے کہا کہ ابو امیہ بن مغیرہ کی چادر تھی, اور بعضوں نے کہا ابو حذیفہ بن مغیرہ کی چادر تھی. بعضوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چادر تھی. بعضوں نے کہا ولید بن مغیرہ کی چادر تھی. بل جس کی چادر بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی. بعض روایتوں میں تہمت تھا کہ آپ دو تہمت استعمال کرتے تھے, ایک تہمت نیچے کے لیے اور ایک کندھے پہ رکھا کرتے تھے پاکی رکھنے کے لیے. تو وہ تہمت تھے یا چادر تھی, جو بھی تھا, آپ نے چادر مبارک بچھائی اور سب سے کہا کہ ایک کونا پکڑو اور حجر اسود کو یہاں لے کر آؤ. جب حجر اسود یہاں آ گیا تو فرمایا کہ چاروں مجھے اپنی طرف سے وکیل بنا دو. چنانچہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں پر نصب کر دیا. جب نصب کیا تو ظاہر بات ہے جگہ اوپر نیچے تھی, تو کچھ حضرت عباس نے ایک پتھر پکڑا کہ یہ اوپر اور یہ نیچے نصب کرو. تو ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, ایک بڈھا, حدیث میں روایتوں میں تھا کہ نجدی بڈھا, وہ کھڑا ہو گیا, جھگڑا کرنے لگا اور اس کے الفاظ اور روایات باقاعدہ موجود ہے. کہنے لگا یا معشر قریش ارضیتم ان یلی هذا الغلام دون اشرافکم ذی انصابکم, کہ اے قریش والو تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں اتنے بڑی عمر و رسیدہ اتنے سمجھدار لوگ موجود ہیں, تم ایک نوجوان کی باتوں پہ لگ گئے ہو, ایک نوجوان کو تم نے حکم بنا لیے. کیسی بے وقوفی ہے, ایک ایسی بری بات ہے کہ تم نے ایک نوجوان کو اپنا حکم بنا لیے. اس کو نہ کرو. فکر اما واللہ مجھے میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لیفرقنہم, یہ تم سب کو فرقوں میں مبتلا کر دے گا. لیقسمن بینہم خطوطا, اور یہ تمہارے درمیان دشمنیاں ڈال دے گا. مجھے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. لیکن وہ اجنبی تھا, نجدی بڈھا, وہ اجنبی تھا, اور انہوں نے کہا نجد سے ایک اجنبی آیا ہوا ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے, اور یہ تو ہمارا قریشی بھائی ہے, یہ کہاں سے ہمارے درمیان اختلافات کرے گا, یہ کہاں سے ایسا کرے گا.
چنانچہ وہ قسمیں کھاتا رہا. حضرت عباس اتنے لمبے تھے. میں نے ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھی حامد محمود تو وہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے تو بیٹھنے لگے تو میں نے کہا چلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں چلاؤ. تو میں نے چلائی تو موٹر سائیکل ان کے نیچے سے نکل گئی. وہ اتنے لمبے تھے اور نیچے ہوتے ہوتے موٹر سائیکل نیچے سے نکل چکی تھی. تو حضرت عباس اتنے لمبے تھے کہ یہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے گھٹنے ٹیڑھے ہو کے زمین پر لگے ہوئے تھے. اتنے لمبے تھے. حضرت عباس نے چل دفعہ ہو جا یہی کا ہوگا. تو روایت میں فإنه ابلیس، وہ ابلیس تھا، وہ وہاں پر جھگڑا ڈالنا چاہتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہ پہ فرمایا انما تصور بصورت نجدی لأن فی الحدیث نجد طلع منها قرن الشیطان. نجد سے ایک شخص اٹھے گا جو کہ شیطان کے سینگوں میں سے سامان نکالے گا، شیطان کے سینگوں میں سے نکلے گا. مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ شخص بھی نکلے گا. ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے اللہم بارک لنا فی شامنا و یمنینا، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے ہمارے یمن اور شام کے اندر برکت ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے اوپر آمین فرمایا اور پھر کہا کہ کچھ نے کہا کہ وَنَجْدِنَا، اے اللہ کے نبی ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں. تو آپ نے اللہم بارک لنا فی شامنا و یمنینا اس کے بارے میں دوبارہ دعا کر دی، لیکن نجد کے بارے میں دعا نہیں کی. کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. تو فرمایا ہنا زلزال والفتن، یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، یہاں سے فتنے اٹھیں گے. تو شیطان نجدی بوڑھے کی شکل بنا کے آتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا تو اس وقت بھی شیطان نے آ کے قتل کا فیصلہ دیا تھا اور وہ اس وقت بھی نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا ہوا تھا. تو بہرحال یہ روایتوں میں موجود ہے. ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے بھائی غیر مقلد نجدی ہیں یا فلانے نجدی ہیں یا فلانی قوم نجدی ہے یا بدعتی ہے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے. یہ وضاحت اس لیے کروں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھنا شروع ہو جائے جی ہمارا اشارہ کسی کی طرف ہے، چونکہ حدیث میں آیا تو اس لیے میں نے ذکر کر دیا. پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر ایسا تھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اندرونی حصے میں جو اندر کا حصہ ہے حضرت ابراہیم کی تصویریں لگائی. پہلے حضرت ابراہیم کی تصویریں موجود تھیں، وہ لگائی ہوئی تھی. حضرت اسماعیل کی تصویر لگائی، حضرت مریم کی تصویر لگائی. فتح مکہ کے موقع پر اور بہت سی چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ذکر کروں گا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آخری فیصلہ تھا حجر اسود کے بارے میں وہ یہاں پر مکمل ہوا. مکمل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آگے بڑھی ہے اس میں چند ایک اشارات ہیں. 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میکائیل کی صحبت میں رہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آتی تھی، مجھے آواز آیا کرتی تھی یا محمد اور کچھ نورانیت نظر آیا کرتی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا یہ کیا ہے. میں نے حضرت خدیجہ سے ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو اس نوعیت کی باتیں تھیں اور میرا خیال آگے میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں انشاءاللہ اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. نبوت کیسے ملی، نبوت میں کیا معاملات ہوئے، اس میں تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ چیزیں ہیں یہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کعبۃ اللہ کے بارے میں. ہمارے ایک ساتھی ہیں جدہ میں، ان سے مجھے کچھ کتابیں پتہ چلی، ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے وہ کتابیں ارینج کی. تو یہ انہوں نے جو کتابیں دی اس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا کہ مجھے ان سب چیزوں کا پتہ چلا ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ تو سب چیزیں معلوم ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رکن یمانی اور حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی رکن کا بوسہ نہیں لیتے تھے. کعبۃ اللہ کے حوالے سے 2-4 چیزیں ہیں بس مزید بتانا. یہ جو کعبۃ اللہ کے اس جگہ پر دروازے کے متوازی ایک پہلے لکڑی کی سیڑھی تھی، اس لکڑی کی سیڑھی سے یہ جو آگے تعمیر ہوئی ہے اس تعمیر میں کعبۃ اللہ کو جو چھت بنایا گیا ہے اس چھت میں ایک ڈھکنا رکھا گیا.
شیشے کا ڈھکن، تاکہ اندر قدرتی روشنی آتی رہے. قدرتی روشنی سے جو فائدہ ہے ظاہر بات ہے دوسری روشنیوں سے وہ فائدہ ہو نہیں سکتا. کعبۃ اللہ میں 3 ستون بنائے گئے چھت کھڑا کرنے کے لیے. 3 ستون بنے ہیں اور یہ ستون بعد میں بنے ہیں. اس زمانے میں ستون نہیں تھے، لکڑی ایسے رکھی گئی تھی، نصب کی گئی تھی. تو یہ اس کے اوپر ایک شیشے کا ڈھکن بنایا گیا ہے اور ڈھکن تقریباً 1 میٹر چوڑا، 1 میٹر لمبا، 1.3 میٹر، 1.4 میٹر، 1.3 اور 1.7 میٹر اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے. تو یہ اس کے نیچے سیڑھی ہے. پہلے وہ لکڑی کی سیڑھی تھی، اب وہ مکہ شریف کے عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے لکڑی کی سیڑھی، جو کعبۃ اللہ کے اندر کافی عرصہ رکھی تھی، تقریباً 200-250 برس رکھی تھی. اب وہاں پہ ایلومینیم کی ایک بڑی خوبصورت سی سیڑھی لگا دی ہے اوپر آنے کے لیے. تو اس ڈھکن کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ اندر کبھی کبھی ہوا بھی آئے. جب کعبۃ اللہ کے غلاف کو بدلی کرتے ہیں تو اس وقت شیشے کے ڈھکن کو کھول دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ڈھکن کو دوبارہ نصب کر دیتے ہیں. پھر کعبۃ اللہ کا غلاف ہے، اس کے حوالے سے بہت تفصیلات ہیں، اس میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں. جو نئی چیزیں وہ میں نے آپ کو بتانی. یہ جو کعبۃ اللہ کی اس کو کہتے ہیں شاذوران. نیچے نا سلیب ٹائپ بنائے ہوئے ہیں، کیا ہوتی ہے سلائڈ ٹائپ بنائے ہوئے ہیں. یہ 2-3 فٹ اونچے ہیں. تو یہ نمبر 1 تو دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں. نمبر 2 ایسے ہوتا تھا ہجوم کی وجہ سے لوگ دیواروں سے رگڑ کھاتے تھے، جس سے دیوار کو بھی نقصان ہوتا تھا، لوگوں کو بھی نقصان ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ نیچے شاذوران بنا دیے. ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے کہ لوگ رگڑ نہیں کھاتے، لوگ یہاں پر رگڑ نہیں کھاتے. اور دوسرا یہ کہ کعبۃ اللہ کو جو غلاف ہے اس کے لیے یہاں پہ کنڈے لگا دیے گئے ہیں، تو دیواروں کی مضبوطی بھی ہو گئی اور کعبۃ اللہ کی ان کے ساتھ اس طرح کا جو تقریبی معاملات ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ مزاب رحمت ہے، یہ بھی شاہ فہد نے لگایا تھا یا سلطان مراد نے لگایا تھا. مزاب رحمت سونے کا یہ بھی 1 میٹر لمبا ہے اور یہ حتیم میں گرتا ہے. مزاب رحمت ایک علامتی چیز ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان ہے. یہ جو دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا، کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم. میں نے نشان لگائی، اس جگہ کا نام ہے ملتزم. میں یہاں یہ سمجھتے ہیں دروازے کے نیچے جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ مقام توبہ ہے. دروازے کا نام ہے باب التوبہ اور دروازے کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ مقام توبہ ہے. اور دروازے کے ساتھ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے. اس جگہ پر روایتوں میں 70 انبیاء یہاں پر دفن ہیں. 70 کے قریب انبیاء یہاں پر مختلف ادوار میں دفن ہوتے رہے. پھر کعبۃ اللہ کے چاروں طرف مختلف ادوار میں 3000 انبیاء کو دفن کیا گیا ہے. تو یہ کعبۃ اللہ کی ہلکی سی معمولی سی جو چیزیں ہیں. یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کے ساتھ نصب تھا، بالکل دیوار کے ساتھ تھا. پھر مقام ابراہیم کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کسی کو صحیح معلوم ہے مقام ابراہیم کی اصل جگہ کیا تھی؟ اس کو تو بعد میں تاکہ وہ طواف کی وجہ سے دھکے نہ لگیں تو یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. اس کی اصل جگہ کیا ہے؟ تو کسی نے صحابی نے بتایا کہ میں جانتا ہوں سیلاب سے پہلے مقام ابراہیم یہاں پر رکھا ہوا تھا، چنانچہ اس جگہ کو مقام ابراہیم قرار دے دیا گیا. پھر مقام ابراہیم سلطان مراد نے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑا بلکہ اس کے گرد اس کو مرتبان ٹائپ بڑا خوبصورت سا بنا دیا. تو اب یہ مضبوط اور اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے. تو یہ مقام ابراہیم ہے. اور جو اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے وہ میں نے اس کے ساتھ لکھی. ہاں ایک آخری چیز وہ یہ کہ یہ رکن یمانی اور حجر اسود اس کے درمیان کی جو دیوار ہے اس دیوار کو کہتے ہیں دیوار مستجاب. روایتوں میں آتا ہے کہ اس دیوار کے ساتھ لگ کر جو بھی دعا کی جائے تو 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو اس دیوار کو دیوار مستجاب کہتے ہیں. کعبۃ اللہ کی ایک ایک دیوار ایک ایک ذرہ وہ تو ہماری جانوں سے، ہمارے خون سے، ہمارے پورے خاندانوں سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن یہ جو خاص مقامات ہیں اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو یہ ایک ہمارے دلی تعلق کعبۃ اللہ سے. اللہ ہم سب کو بار بار وہاں پہ لے جانا، دیکھنا، زیارت کرنا، دعائیں کرنا نصیب فرمائے. آخر دعوانا